ایک جنگل میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بیماری سے بہت سے جانور مر گئے اور بہت سے جانور بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت لاغر اور کمزور ہو گئے۔ اور جو جانور بچ گئے ان کے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ ان کا نہ کھانے کی طرف دھیان ہوتا نہ پینے کی طرف دھیان ہوتا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ادھر ادھر لیے پھرتے، نہ شکار کر سکتے نہ کچھ اور کر سکتے۔ جب شیر نے یہ سب دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سب جانوروں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ بھائی آ جاؤ، سارے جانور اکٹھے ہو جاؤ، سارے جانور اکٹھے ہو جائیں، میں آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، سارے جانور اکٹھے ہو جائیں۔ میرے دوستو جانوروں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس طاعون نے تو ہم سب میں سے بہت ساروں کو مار دیا ہے، ہم تھوڑے لوگ ہی بچ گئے ہیں۔ میرے خیال سے ہم جو غلط کام کرتے رہے ہیں شاید یہ اسی کی ہمیں سزا مل رہی ہے، تو ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو جو غلط کام کیے ہیں وہ بتائیں اور پھر معافی مانگیں۔ تو جس نے سب سے زیادہ غلط کام کیا ہوگا اس کو ہم لوگ سزا دیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے اس کو سزا دینے سے یہ بیماری ہمارے پاس سے چلی جائے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں، اور پھر آپ سب بتانا۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ جس نے سب سے زیادہ غلط کام کیے ہوئے تو اس کو ہم سزا دے دیں گے، تاکہ یہ طاعون کی بیماری ہمارے ہاں سے چلی جائے۔ جی شیر بھائی، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح سوچا، ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ میں نے جانوروں پہ بہت ظلم کیا ہے، میں نے بہت سی بکریاں کھا لیں، اور کئی بار تو میں نے بکریوں کو چروانے والے چرواہوں کو بھی کھا لیا۔ تو اور بھی بہت جانوروں پہ ظلم کیا، میں نے بہت سے جانور کھا لیے، میں نے ہرن کو بھی کھایا ہے، میں نے زیبرے کو بھی کھایا ہے، اور بھی کئی جانور میں نے کھائے ہیں، اور کئیوں کو میں نے زخمی کیا ہے۔ اب اگر میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ظلم کرنے والا ہوں تو میں حاضر ہوں اب سزا لینے کے لیے، لیکن پہلے باقی سب جانور جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی باتیں بتائیں کہ کس کس نے کیا کیا ظلم اور غلط کام کیے ہیں۔ ارے شیر بھائی، یہ تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میں آپ دیکھیے نا، یہ بکری جو ہے یہ ایسے ہی بیوقوف سی جانور ہوتی ہے، اور یہ ہرن بھی، زیبرے بھی، اگر آپ نے ان کو کھا لیا تو کیا کیا، اچھا ہی ہوا کہ وہ اتنے بڑے شیر کے کھانا بن گئے۔ یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے شیر کا کھانا بن گئے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور جس چرواہے کو آپ نے کھایا، آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ چرواہے وغیرہ تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ویسے ہی مار دیتے ہیں، تو اس کو کھانا تو اور ہی اچھی بات ہے۔ اوہ زبردست زبردست، واہ بھی واہ لومڑی، کیا بات بتائی، ہاں لومڑی لومڑی کیا بات ہے بھائی۔ اچھا، لومڑی نے شیر کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، اور شیر کے جو غلط کام تھے ان کو خوبصورت بنا کر، اچھا بنا کر سب کے سامنے پیش کیا۔ اس کے اوپر سارے بڑے بڑے جانور بہت خوش ہوئے کہ شیر کی اتنی بڑی بڑی ظلم غلط باتیں لومڑی نے اچھی بنا کے پیش کر دیں۔ اس کے بعد ٹائیگر کی باری آئی، اس کے بعد پھر بھیڑیے کی باری آئی، پھر ریچھ کی باری آئی، اور بھی بڑے بڑے جنگلی جانوروں کی باری آئی۔ سب نے جو جو بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے تھے، جانوروں کو مارا ہوا تھا، لوگوں کو مارا ہوا تھا، اور بہت سے جانوروں کو نقصان پہنچایا ہوا تھا، سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں، اپنے اپنے غلط کام بتائے۔ اس کے بعد ایک گدھا بھی وہاں کھڑا تھا، اس کے بعد اس گدھے کی باری آئی۔ گدھا بہت کمزور تھا، باقی سارے جانور گدھے سے بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن گدھا کمزور تھا۔
اور گدھا اکیلا بھی تھا، وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بھی نہیں لے کے آیا ہوا تھا، باقی گدھوں کو بھی نہیں لے کے آیا ہوا تھا۔ گدھے نے اپنی بات بتانا شروع کی۔ ہاں جی، السلام علیکم سارے جانوروں۔ جی میں بھی بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے یہ غلط کام کیا کہ میں گزر رہا تھا ایک کھیت کے پاس سے۔ کسی کا وہ کھیت تھا، میرا کھیت نہیں تھا، کسی اور کا کھیت تھا۔ اس کے اندر بہت پیارے پیارے گھاس لگا ہوا تھا، بہت خوبصورت اور بہت مزے کا، اور اس کے اندر بہت مزے کی سبزیاں اور پھل لگے ہوئے تھے۔ تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، تو میں گیا اور میں نے جا کے تھوڑا سا گھاس اور پھل پوچھے بغیر کھا لیا، وہ کسی کے کھیت سے۔ اوئے یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے کس طرح کسی کا گھاس کھا لیا پوچھے بغیر؟ ہاں جی، یہ تو اس نے بہت ہی غلط کام کیا، اسی نے سب سے غلط کام کیا ہے کہ یہ گھاس کھا لیا، اسی نے کسی کا پوچھے بغیر گھاس کھا لیا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ ہاں جی، مجھے لگتا ہے اسی کو ہمیں سزا دینی چاہیے۔ پکڑ لو بھائی، یہ گدھے کو ہی سزا دینی چاہیے۔ سارے بڑے بڑے جنگلی جانور اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ سارا الزام گدھے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ گدھے نے حالانکہ بہت چھوٹا سا غلط کام کیا تھا، صرف گھاس ہی کھایا تھا کسی کے کھیت سے، اور باقی جانوروں نے بہت بڑے بڑے غلط کام کیے تھے، لیکن سارے جانور کیونکہ بہت طاقتور تھے اور گدھا طاقتور نہیں تھا، اس لیے سب نے کہا کہ گدھے کے اوپر ہی سارا الزام ڈال دیتے ہیں اور گدھے کو ہی سزا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے گناہ، ان کے غلط کام گدھے کے غلط کام سے بہت بڑے ہوئے تھے۔ سب نے چھلانگ لگائی اور گدھے کے پیچھے لگ گئے۔ پکڑ لو اس کو، اسی کو ہم آج کھائیں گے، اسی کو ہم سزا دیں گے، پکڑ لو۔ اوئے 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 اوئے، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں آپ؟ بھاگتا ہوں میں، اوئے بھاگو بھاگو، ادھر سے نکلو، یا اللہ میری جان بچا لے، میں تو پھنس گیا ہوں، کیسے نکلوں؟ بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے نکلا ہوں۔ شکر ہے میں نکل آیا۔ وہ جنگلی جانوروں سے، وہ اتنے بڑے بڑے درندے تھے جنگلی، انہوں نے تو مجھے کھا جانا تھا۔ اب مجھے سمجھ لگ گئی، وہ لوگ تو اصل میں تو وہ لوگ مجھے کھانا چاہ رہے تھے۔ میں کمزور تھا، اس وجہ سے کسی طاقتور کے اوپر تو انہوں نے الزام نہیں لگایا، صرف کمزوروں کے اوپر الزام لگا کر تو ان کو کھا لیتے ہیں۔ اب میں بھی انشاءاللہ طاقتور بنوں گا، کوشش کروں گا کہ طاقتور بن جاؤں اپنی، اور باقی سارے گدھوں کو بھی اکٹھا کر لوں گا، کیونکہ اگر ہم طاقتور رہیں گے اور مل کے رہیں گے اور مل کے اپنی طاقت کو بڑھائیں گے تو اس سے پھر دوسرے لوگ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اگر ہم کمزور رہیں گے، اپنی طاقت نہیں بڑھائیں گے، تو سب لوگ اپنے الزام بھی ہمارے اوپر ڈال لیں گے اور فضول میں ہی ہمیں کرتے رہیں گے، اور شیطان بھی پھر اس طرح ہمیں پکڑ لیتا ہے جب ہم طاقتور نہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھی اور زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم طاقتور نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگ ہمارے دین پہ بھی حملہ کریں گے، ہمیں دین پہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ اب میں انشاءاللہ ضرور محنت کروں گا اور اپنی طاقت بڑھاؤں گا، باقی گدھوں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا بچوں نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یاد کرا رہے ہیں، ان کا ترجمہ بتا رہے ہیں۔ تو پچھلی بار ہم نے آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ بتایا تھا اور سورہ اخلاص کی تجوید سکھائی تھی۔ بہت سارے بچوں کو ماشاءاللہ سورہ اخلاص پہلے سے یاد ہے، ترجمہ کچھ بچوں کو یاد ہے اور کچھ کو نہیں ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک ترجمہ سورہ اخلاص کا یاد نہیں کیا، وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ضرور یاد کریں اور ہمیں سنائیں۔ آج ہم آپ کو آخری 2 صورتوں میں سے جو سورہ الفلق ہے وہ بتائیں گے۔ سورہ الفلق قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، اور
یہ جو آخری دو صورتیں ہیں ان کی کہانی آپ کو ہم تھوڑی سی پہلے بتائیں کہ یہ کس وقت نازل ہوئیں، کس موقع پہ نازل ہوئیں۔ تو بچوں ہوا کچھ یوں کہ یہودیوں نے کوشش کی کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کریں۔ تو انہوں نے جادو کے لیے مختلف سامان اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی، جس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑے۔ تو ان اثرات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ فلق اور سورہ الناس۔ تو ان صورتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لحاظ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اور اپنے ہاتھ پر دم کر کے سوتے تھے۔ یعنی آخری تین صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے، پھر اپنے ہاتھ پر دم فرماتے تھے اور اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، اور یعنی قل هو اللہ احد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پورے جسم پہ مل لیتے تھے۔ تو بچوں آپ لوگ بھی کوشش کریں، جس طرح ہم نے کچھ اور سنتے سونے کی دیکھی ہیں بستر پہ جانے کی، تو اس سنت کو بھی آپ کوشش کریں کہ اس پہ اوپر بھی عمل کریں۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ رات کو ڈر بھی نہیں لگے گا، اور آپ ہر قسم کے شیطانی اور جادوئی چیزوں سے بچ سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ آخری تین صورتیں آپ نے پڑھ کے ہاتھ پہ دم کرنا ہے اور اپنے جسم پہ ملنا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ اب ہم سورت کی طرف آتے ہیں، ایک بار میں آپ کو سورت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بچوں اس صورت کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا بھی میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو بچوں جادو اور اس طرح کی جو وہ چیزیں کرتے تھے نا یہودی، اکثر رات کے وقت کیا کرتے تھے، کچھ پڑھ کے عجیب و غریب دھاگوں پہ گریں باندھ کے ان کے اوپر پھونک مارا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس صورت کو آپ سب بچوں نے یاد کرنا ہے، اور ہمیں اگلے بار سنانا بھی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سنانا ہے، یہ آپ کا اس بار کا ہوم ورک بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس کے اندر ہم آپ کو سنتوں کے متعلق بتا رہے ہیں، اور آخری کچھ سنتے ریوائز کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اس کے اندر سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ گھر میں داخل جیسے ہی ہوں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد سب کو السلام علیکم کہیں، جو بھی گھر میں موجود ہے، کوئی نہیں موجود تب بھی سلام کریں۔ اس کے بعد لباس کی سنتے ہیں، اس کے اوپر ماشاءاللہ کافی بچے عمل کر رہے ہیں کہ لباس جب پہنیں تو دائیں طرف سے پہنیں، رائٹ سائڈ سے پہنیں، پہلے رائٹ آستین میں ہاتھ ڈالیں، رائٹ سائڈ پجامے کے رائٹ سائڈ سے پہنیں، اور اسی طرح جب نیا لباس پہنیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ اور اسی طرح جب آپ لباس اتاریں تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتارنا ہے، بائیں سائڈ سے کپڑے اتارنے ہیں، اور اس کے بعد رائٹ سائڈ سے۔
تو اس طرح قمیض ہوگی، پاجامہ، شلوار، جو چیز بھی اتاریں، اور جوتے بھی اگر اتاریں تو پہلے لیفٹ سائڈ سے اتاریں، اس کے بعد رائٹ سائڈ سے۔ اس کے بعد یہ ایک کچھ سیشن سے ہماری ایک نئی دعا چل رہی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ابھی تک جو بچے ہمیں ہوم ورک بھیج رہے ہیں اس کے اندر دعا سناتے نہیں ہیں، ایک بار آپ ہمیں دعا سنا بھی دیا کریں، ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں۔ اور یہ دعا ہے بستر پہ جانے کی دعا، کہ جب آپ سونے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے بستر پہ جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اس کو ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اور اس کا ترجمہ ہے: شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملیں گے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔